بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سعید احمد ہے اور میں تقریباً 40-45 سال سے پریکٹس کر رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ جو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، موٹاپا ہے، پی سی او ایس ہے، ایون کہ کینسر جو ہے یہ اور بہت ساری بیماریاں دماغ کی ہے، جس طرح بولنا، انزائٹی، ڈپریشن، بندے پریشان ہیں، چڑچڑے ہیں آج کل۔ تو ان سب کی وجہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ ایک ہی ہے، وہ ہے ہائپر انسولینیمیا۔ تو اب ہم نے جو پہلے ویڈیو بتائی تھی وہ یہ تھا کہ میں نے خود سے اپنا وزن جو ہے وہ تقریباً 45-50 کے قریب کلو کے قریب کم کیا۔ تو کیسے کیا؟ تو اس میں جو چیز میں نے ڈیٹیل میں بھی بتائی تھی، اب دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں۔ جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہائپر انسولینیمیا، یعنی ہم ایسی غذا کھا رہے ہوتے ہیں جس کو ہضم کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے انسولین کی، وہ ہم کھاتے جاتے ہیں، انسولین بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے جسم میں انسولین اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ انسولین کارآمد نہیں رہتی، جس کو ہم کہتے ہیں انسولین ریزسٹنٹ۔ اب انسولین ریزسٹنٹ کیا ہوتی ہے؟ پھر جب انسولین ریزسٹنٹ ہوتی ہے تو وہی شوگر یا کاربوہائیڈریٹ جو ہم نے کھایا ہوتا ہے وہ بجائے کہ فیٹ میں کنورٹ کرے ہمارا جگر یا اس کو اپنی باڈی میں ڈمپ کر لے، وہ شوگر کی صورت میں جو ہمارے خون میں پھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہم بلڈ ٹیسٹ کرتے ہیں تو شوگر ہماری نارمل لیول سے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو ریورس بھی کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے جو باڈی کے سیل ہیں اس کے اندر ایک آرگن ہے یا سیل چھوٹا ہے جس کو ہم پاور انجن بھی بعض اوقات عام زبان میں کہتے ہیں، لیکن اس کا نام ہے مائٹوکانڈریا۔ تو مائٹوکانڈریا اے ٹی پی بناتا ہے، اور مائٹوکانڈریا اے ٹی پی صرف دو چیزوں سے بناتا ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے کاربوہائیڈریٹ اور دوسری ہوتی ہے فیٹ فیول۔ یعنی ہم نے اگر اپنے آپ کو صحت مند کرنا ہے اور ان 8-9-10 بیماریوں سے بچانا ہے، اور اگر ہمیں یہ 10-12 بیماریاں ہو گئی ہیں تو ہم نے واپس نارمل ہیلدی لائف میں جانا ہے، تو ہم نے اپنا سب سے پہلے فیول چینج کرنا ہے۔ فیول چینج کرتا ہے کہ ہماری اگر فرض کریں ہم ایک طرح کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں تو اس پیٹرول کو بند کر کے ہم نے دوسرا، اگر ریگولر پیٹرول ڈلوا رہے ہیں، عام زبان کے لیے میں بتاؤں عام لوگوں کے لیے، تو اگر ہم ریگولر پیٹرول ڈلوا لیں تو ریگولر سے ہمیں جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے ہمارے باڈی انجن کو، تو ہم اس کو سپر پیٹرول یا ہائی آکٹن پہ شفٹ کر دیں۔ تو ریگولر پیٹرول ہے ہمارا کاربوہائیڈریٹ، اور سپر یا ہائی آکٹن پیٹرول جو ہے وہ ہے ہماری فیٹ، جو فیٹ جو ہمارے اندر ریزرو بھی ہوتی ہے، اللہ میاں نے اس کو بنایا ہوا بھی ایز اے ریزرو بینک ہے کہ جب آپ کو کھانے پینے کے لیے نہ ملے تو وہ آپ فیول استعمال کر لیں۔ ہم اپنے اس کو شفٹ کیسے کرنا ہے؟ تو مجھ سے اکثر لوگ سوال کرتے ہیں، میرے مریض بھی، کہ جی آپ نے اتنا زیادہ وزن کیسے کم کر لیا اور کتنی جلدی کم کر لیا؟ آپ تو ساری چیزیں کھانے والی بند کر دیتے ہیں۔ تو سب چیزیں اگر بند کر دیں گے تو ہم کھائے کیا؟ مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ جس مریض نے بھی یہ کرنا ہے وہ اپنی انسولین کو پہلے کم کرے اور انسولین کو کارآمد بنائے، یعنی انسولین ریزسٹنس کو کم کرے اور ہائپر انسولینیمیا کو لو انسولین پہ لے کر آئے اپنی باڈی کو۔ تو وہ بہت آسان ہے، اس کے صرف دو طریقے ہیں اور کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ دو طریقے ہیں، ایک تو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ، کہ آپ جو ہے کم از کم روزانہ 18 گھنٹے خالی پیٹ رہیں، جس کو فاسٹنگ کہتے ہیں، اور 4 گھنٹے یا 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے میں آپ نے جتنا کھانا ہے اتنا کھا لیں، لیکن جو کھانا ہے اس میں کاربوہائیڈریٹ منیمم ہو یا نہ ہونے کے برابر ہو۔ وہ کاربوہائیڈریٹ کھا سکتے ہیں جس طرح دالوں میں ہے یا سبزیوں میں ہے، یہ کاربوہائیڈریٹ لے لیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ شکر، گڑ، چینی، اس کے علاوہ نان، کلچا، روٹی، چاول، بیکری کی کوئی چیز، ڈبل روٹی، نان یا پھل، بوتل، جوس، دودھ اور دہی، ان سب میں کاربوہائیڈریٹ ہے اور بڑا زیادہ کوانٹٹی میں کاربوہائیڈریٹ ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ جی کاربوہائیڈریٹ وہ چیزیں کھاؤ، کاربوہائیڈریٹ میں جس میں گلائسیمک انڈیکس زیادہ نہیں ہے۔ گلائسیمک انڈیکس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے کھائی ہے تو 2 گھنٹے کے بعد شوگر کتنی بڑی ہے۔ تو اگر شوگر وہ 100 سے، یا اس کا گلائسیمک انڈیکس اس چیز کا کھانے کا جو زیادہ ہے تو وہ نہ کھاؤ، دوسری کھا لو۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی شوگر ختم کرنی ہے، بلڈ پریشر ختم کرنا ہے، موٹاپا ختم کرنا ہے، ذہنی بیماریاں جو ہیں وہ ختم کرنی ہے، بھول جانے کی بیماری ختم کرنی ہے، اور خاص کر کے ان بچیوں، عورتوں کو جنہوں نے اپنا پی سی او ایس ختم کرنا ہے، ان کو لازمی طور پہ یہ کاربوہائیڈریٹ جو ہے
منیمم کھانا پڑے گا یا لویسٹ کھانا پڑے گا. سم ٹائمز ہم کہتے ہیں کہ زیرو کارب بھی لے لیں. جتنا کم کاربوہائیڈریٹ کھائیں گے اتنی آپ کی انسولین آہستہ آہستہ دوسرے تیسرے دن چوتھے دن پانچویں دن کم ہونا شروع ہو جائے گی. جب میں نے یہ سٹارٹ کیا رہا تھا تو میری فاسٹنگ انسولین جو تھی وہ 400 پلس پی مول تھی. پی مول کا ایک یونٹ ہے، اس کو ہم یونٹ میں اگر کنورٹ کریں تو 7 سے تقسیم کریں تو وہ ہمارے انٹرنیشنل یونٹ کے برابر آ جاتا ہے. تو اب میں نے جب یہ میرا وزن جو جتنا نارمل ہے ہونا کرنا تھا میں نے کر لیا، تو اب میری جو انسولین ہے وہ اتنی ہی رہتی ہے، یعنی تقریباً کوئی 46 یونٹ یا 46 پی مول میری ایوریج رہتی ہے، چاہے میں نے کھانا کھایا ہو، خالی پیٹ ہو یا جیسے مرضی ہو. تو مطلب میرا یہ ہے کہ میں نے 400 سے 40 پہ اپنی انسولین لے کر آیا ہوں. لو ایتھ کیا تو میرا باڈی ویٹ آٹومیٹیکلی ٹھیک ہو گیا، میری پری ڈائبیٹک ٹھیک ہو گیا، ہائپر ٹینشن ٹھیک ہو گئی. اس کے علاوہ میرا کوگنیٹو فنکشن اور ایکٹیویٹی جو ہے میرے مسلز کی وہ بہتر ہو گئی. جوڑوں میں ہڈیوں میں جو تکلیفیں تھیں وہ بہتر ہو گئیں. جو میری سوچنے کی سمیل کرنے کی قوت تھی وہ واپس آ گئی اور بہتر ہو گئی. اور نیند میری بہت اچھی ہو گئی اور میرے دماغ کا فنکشن جو ہے وہ بہترین ہو گیا. تو اس کا طریقہ ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے پیچھے بھی بتایا تھا کہ ہمارا اس کی جو ہے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی کیسے ہے. کرنی ہم نے یہ ہے کہ پہلے سب سے پہلے آپ نے اپنا بریک فاسٹ جو ہے وہ 8 بجے اگر کرتے ہیں تو کچھ دن 10 بجے لے جائیں، 10 بجے کرتے ہیں تو 12 بجے لے جائیں، 12 بجے کرتے ہیں 2-3 دن کے بعد اس کو 2 بجے لے جائیں. تو فرسٹ میل آپ نے جو لینا ہے، چاہے اس کو برنچ کہہ لیں، لنچ کہہ رہے ہیں، بریک فاسٹ کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، نام جو مرضی دے لیں، لیکن کھانا پہلا کھانا آپ کا جو ہے وہ 2 بجے ہی ہونا چاہیے. 2 بجے آپ کھائیں گے. دوسرا اگر تھوڑا بہت کچھ لینا ہے تو 4 بجے، اور آخری کھانا 6 سے 7 بجے کے درمیان لے لیں. تو آپ کی جو ٹائمنگ ایٹنگ ٹائم ہے وہ بن جائے گا 4 سے 5 گھنٹے، اور آپ کا فاسٹنگ ٹائم 18 گھنٹے سے زیادہ ہو جائے گا. اب یہ ہے کہ میں سٹریس کیوں کر رہا ہوں کہ 18 گھنٹے خالی پیٹ رکھنا چاہیے. تو 18 گھنٹے خالی پیٹ رکھنا چاہیے کہ اس کی آلموسٹ 3 سٹیجز ہوتی ہیں، 3 یا 4 سٹیجز ہوتی ہیں جب ہمارا فیول جو ہے شوگر سے یا کاربوہائیڈریٹ سے فیٹ میں ہماری باڈی کنورٹ کرنا شروع تھی. یعنی پہلے وہ ایک طرح کا فیول استعمال کر رہی تھی، یعنی ریگولر پیٹرول استعمال کر رہی تھی، تو تھوڑی دیر کے لیے اگر ہم نے اس کو شفٹ کرنا ہے تو سپر پیٹرول یا ہائی آکٹن پہ، اچھی فیول پہ، فیٹی فیول پہ، تو اس کے لیے ہمیں 18 گھنٹے فاسٹنگ خالی پیٹ رہیں گے تو پھر چینج ہوگا. کیونکہ ہماری باڈی کا میکنزم ہے کہ فرض کریں ہم نے 2 بجے کچھ کھایا ہے نا، تو جو 2 بجے ہم نے کھایا ہے وہ 5 سے 6 گھنٹے ہماری باڈی وہ کنزیوم کرنے کے لیے بہتر ہے، ہضم کرے گی، اس سے انرجی بنائے گی. جو ہم نے زیادہ کھایا اس کو فیٹ میں کنورٹ کر دے گی. اس سے اگلے 6 گھنٹے اگر ہم کچھ نہیں کھاتے، خالی پیٹ رہتے ہیں، صرف پانی پیتے ہیں، تو وہ جو ہمارے باڈی کے اندر بھی اللہ میاں نے ایک ریزرو فیول رکھا ہوا ہے جس کو ہم گلوکوز کہتے ہیں، یا دوسرے نام بھی ہیں اس کو، کیمیکل عام بندے کے لیے میں سمپل بول رہا ہوں. تو ہمارے لیور کے اندر، جگر کے اندر کچھ گلوکوز ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں گلوکونیوجینیسس شروع ہو جاتا ہے. پھر ہمارے پٹھوں کے اندر بھی ایسی چیز رکھی ہوئی ہے گلوکوز کی طرح. تو وہ 6 گھنٹے کافی ہوتا ہے، 6 گھنٹے کے اندر اندر وہ کنزیوم ہوتا ہے. 6 گھنٹے کے بعد جو ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب کیا کھانا تو 12 گھنٹے ہو گئے نہیں کھایا. تو پھر ہمارے ہر سیل کے اندر، ہمارے باڈی میں ٹریلین سیل ہیں، تو اس کے اندر ایک لائسوسوم ایک باڈی ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جتنے ڈیمیج پروٹین ہے، کاربوہائیڈریٹ ہے، فیٹ ہے، فنگس ہے، بیکٹیریا ہے، وائرس ہے، وہ ہماری زندگی کو، صحت کو اچھا رکھنے کے لیے فوراً اس کو پکڑ کے اپنے اندر لے جاتا ہے. تو جب ہم 6 گھنٹے نہیں کرتے تو اس کے بعد وہ جو اندر ڈیبریز یا غلط مند ٹوٹی پھوٹی پروٹینز ہوتی ہیں لائسوسوم اس سیل کے اندر، اس سیل کو ری ایکٹیویٹ کر کے انرجی میں کنورٹ کر دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں آٹوفیجی. آٹو کا مطلب ہوتا ہے خود بخود، اور فیجی کا مطلب ہوتا ہے کھانا، یعنی باڈی اپنی فیول جو ہے وہ خود ہی جو وہ اس نے ڈمپ کیا ہوا ہے سٹور میں اس کو کھانا شروع کر دیتی ہے. تو اس سے بھی تقریباً 4 سے 6 گھنٹے گزارا ہو سکتا ہے کہ کوئی کچھ نہیں، کوئی نہ آپ کی شوگر لو ہوگی، نہ کوئی کمزوری ہوگی، اور نہ ہی آپ کا بی پی لو ہوگا اس میں. تو 18 گھنٹے کے بعد آپ کی لائپولائسس شروع ہوتا ہے. لائپولائسس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی فیٹ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئی ہے، اب اس میں کنورٹ ہونا شروع ہو گئی ہے انرجی میں. پہلے ہم کاربوہائیڈریٹ سے لے رہے تھے، گلوکونیوجینیسس سے لے رہے تھے، آٹوفیجی سے لے رہے تھے. جب وہ سارے سٹور ختم ہو گئے تو پھر 18 گھنٹے کے بعد یہ آپ کی کیٹوسس شروع ہوگی.
تو لیکن ایکچولی اگر صحیح کسی نے کیٹوسس دیکھنی ہے تو پھر 36 سے 48 گھنٹے فاسٹنگ کرے، تو اپنا یورین ٹیسٹ کرے، یورین کی سٹرپ عام مل جاتی ہے 25-30 روپے میں، اس میں کیٹو کا ایک لفظ لکھا ہوتا ہے، گلوکوز اور کیٹو کا، تو اس کے اندر اس کو 30 سیکنڈ کے لیے ڈپ کرے، اس کا اگر کلر جتنا چینج ہوگا اتنی ہمارے لیے خوشی ہوگی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جو ہے ایکسٹرا فیٹ جو آپ کے لیور کے اندر ہے، وسرا کے اندر ہے، باڈی کے پارٹس کے اندر ہے، باہر ہے، بیلی میں ہے، پٹھوں میں ہے، گوشت میں ہے، چہرے میں ہے، گردن میں ہے، جہاں ڈمپ ہوئی ہوئی ہے فیٹ، اس نے ہلنا شروع کیا ہے، اس سے پھر آپ کا ویٹ لاس ہوگا اور اس کا آپ کا ویٹ کم ہونا شروع کرے گا۔ یہ تھوڑا ٹائم نہیں لگتا، یہ کافی ٹائم لگتا ہے اس کو۔ اور اگر ہم اس کو دو پروگرام ہم اس کے کرتے ہیں، ایک تو کرتے ہیں کریش پروگرام اور دوسرا ہم کرتے ہیں یہ آہستہ آہستہ کرنے والا پروگرام۔ تو کریش پروگرام جو میں نے کیا تھا، میں نے تو الحمدللہ 6 سے 8 ماہ میں اپنا وزن بالکل ہیلدی ویٹ کر لیا تھا۔ جو میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ویٹ جو ہے آپ کی باڈی کا ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے، جتنے انچز آپ کی ہائٹ ہے اتنے کے جی آپ کا ویٹ ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ آج کل میرا ویٹ جو ہے وہ 69 72 کے قریب رہتا ہے۔ تو اسی میں اندر ہی میں اس کو جو ہے جب چاہے میں اس کو کم کر لیتا ہوں یا نارمل کر لیتا ہوں، اور بھی میں کم کر سکتا ہوں، کیونکہ مجھے ایک ٹپ آ گئی، طریقہ آ گیا، کیونکہ میں آج کل 1 میل اے ڈے پہ کی ایڈوکیسی کا میں سارے دن میں صرف ایک ہی کھانا کھاتا ہوں 5 سے 7 بجے کے درمیان، جو میں نے کھانا کھا لیتا ہوں۔ اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، اس کے بعد جو آپ کے لیے بھی ہے، آپ کے سمجھنے کے لیے، سب سے پہلے یہ ایپل سائڈر وینیگر۔ ایپل سائڈر وینیگر جو ہوتا ہے جو کہ آرگینک ہو، جو کیمیکل والا ہے وہ نہیں، جو ایپل سائڈر وینیگر ہو جس کا آپ چیک کریں گے نا تو اس کے نیچے کچھ چیزیں بیٹھی ہوں گی، اس کو ہلا کے 3 سے 4 چمچ وہ پئیں، نیمبو پانی پئیں، آپ گرین ٹی پئیں، اور سب سے بہترین اگر آپ نے انسولین سینسٹائز کرنی ہے، یعنی انسولین کو کارآمد بنانا ہے، تو سائنامائڈ ٹی پئیں، آپ اس کے علاوہ نیمبو پانی پئیں، گرین ٹی پئیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں جب آپ نے کچھ نہیں کھانا، جو اب آپ کا فاسٹنگ ٹائم ہے، تو اس میں آپ نے یہ ساری چیزیں استعمال کرنی ہے۔ کبھی سائنامائڈ ٹی، ادرک، دار چینی کی چائے بنا لیں، کبھی ادرک کی چائے بنا لیں، کبھی گرین ٹی پی لیں، کبھی نیمبو پانی نمک ڈال کے پی لیں، اور کبھی آپ کافی بھی پی سکتے ہیں بغیر چینی اور شکر اور دودھ کے، اور کبھی چائے بھی پی سکتے ہیں، آپ قہوہ بھی پی سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کھانا کچھ نہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ نے اپنا پروگرام اس طریقے پہ بدل لیا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے کہ آپ کو یہ نجات مل جائے موٹاپے سے، بلڈ پریشر سے، شوگر سے، اور باقی جو بیماریاں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ خدا حافظ۔